نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیے جو ہمیں صبح و شام یعنی علی الدوام یاد کرتے، جن کی نشانی یہ ہے کہ جاف الجلد ہیں، کھال ان کی خشک ہے، اشعث الرأس، تیل کنگھی کے پیسے نہیں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں ان کے، وَكَانُوا ذَا ثَوْبٍ وَاحِدٍ، اور وہ ایک کپڑے میں ہیں، اتنے غریب ہیں۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیے اور ہمارا پتہ بتائیے کہ ہم کیسے ملتے ہیں۔ اس لیے مرشدین کو بھی چاہیے، اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کو بھی وقت دیں، اپنا بچا ہوا وقت، یہ نہیں کہ سارا وقت دے دیں اور کوئی معمولات نہ کریں۔ اپنے معمولات کو، اپنے کمائی کو جب تک آدمی محفوظ نہیں کرے گا، دوسروں پہ کیسے خرچ کرے گا؟ خرچ کرنے کے لیے کمانا ضروری ہے، اسی طرح دین پھیلانے کے لیے وہ درد دل حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے علماء کرام، مدرسوں سے نکل کر براہ راست ممبر پہ نہ بیٹھ جاؤ، کسی اللہ والے کی خدمت میں 6 مہینے رہو کم از کم۔ 6 مہینے رہنے سے کیا ہوگا؟ ممبر تمہارا ممبر ہوگا، یعنی تم اس سے حق بات کہہ سکو گے، ورنہ ممبر پہ بیٹھ کے بھی آدمی صرف ٹائم دیکھتا ہے، وقت پاس کرتا ہے، کسی طرح بس آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کا بیان ہو جائے۔ اور حکیم الامت سے اہل علم نے پوچھا کہ ہم نے بھی وہی پڑھا ہے جو آپ نے پڑھا، یا آپ نے کچھ زیادہ پڑھا ہے؟ آپ جب بیٹھتے ہیں تو 3 گھنٹے کا بیان حکیم الامت فرماتے، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا بیان۔ تو یہ علم کے دریا کہاں سے آتے ہیں؟ حکیم الامت نے فرمایا، میں نے کتابیں وہی پڑھی ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، لیکن میں نے بڑی قاف سے قطب بینی کی ہے، یعنی اللہ والوں کی خدمت میں رہا ہوں۔ یہ اس کا فیض ہے کہ جو مضامین اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پہ علم درس نظامی ہے، ہمارے مولانا منصور الحق ناصر صاحب بڑے عالم ہیں، حضرت بن نوری کے شاگرد ہیں، حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی، تو علم درس نظامی کو علم ہی نہیں کہتے، تو علم درس نظامی کو علم ہی نہیں کہتے۔ یہ بات ہے۔ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کل ما حصلتموہ وسوسہ، یہ سب وسوسے سے زیادہ کچھ نہیں ہے اگر تم نے عشق الہی حاصل نہیں کیا۔ اور عشق الہی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کسی عاشق صادق درد دل رکھنے والے اللہ والے کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا جائے، ایک معتد بھی عرصہ، ای خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ان کے پاس رہو کہ ان کی عادات و اطوار، اتباع سنت اور درد دل، آہ و فغاں، تڑپتا ہوا دل، بہتی ہوئی آنکھیں، سب کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں مل جائے۔ ورنہ صرف قال کافی نہیں ہے، قال تو بہت کچھ آ جاتا ہے، حال بھی ہونا چاہیے۔ قال را بگزار مرد حال شو، قال سے اب آگے بڑھو، زندگی بھر قال قال کر لیے، اب قال سے آگے بڑھو، قال را بگزار، قال سے آگے بڑھو، بگزار، اس سے گزر جاؤ۔ مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، کسی مرد کامل کی خدمت میں اپنے آپ کو مٹا دو۔ پامال کا مطلب ہمارے حضرت والا، یہ پہلے کے سب علماء فارسی سے بہترین واقف ہوتے تھے، ہمارے حضرت والا فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، اور حضرت بن نوری نے حضرت کے شعر کو فرمایا کہ آپ کے شعر اور مولانا رومی کے شعر میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، اتنی اچھی فارسی حضرت والا کی تھی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پامال کا مطلب کیا ہے؟ پامال مالیدن سے ہے، مال، مالیدن، مالیدہ بچپن میں ہم لوگ کھاتے تھے، بڑی عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا، ملیدہ اس کو کہتے ہیں، ملیدہ، چھوٹی چھوٹی روٹی کو دودھ میں بالکل وہ کر دیا جاتا ہے، بھگو کے اس کی حیثیت ختم کر دی جاتی ہے، اور دودھ میں حل ہو کے وہ اچھا لگتا ہے، تو ملیدہ اس کو کہتے ہیں جس کو مل دیا جائے۔ پامال، پاؤں میں مل دو اپنے آپ کو، پیشے مردے کاملے پامال شو، ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے۔ مردہ مشورہ دیتا ہے سردی کا موسم میں پانی ذرا گرم کر لو، تم ٹھنڈے پانی سے نہلا رہے ہو، اس طرح ہو جاؤ شیخ کے پیش مرشد، ذلیل ہو جاؤ۔ خواجہ صاحب نے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کو لکھا تھا، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، یعنی بالکل اپنے آپ کو مٹا دو، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ،
متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، حسین اللہ کے راستے میں حسین راستہ تمہیں مل جائے گا، اور پھر حق کے خلیل ہو جاؤ گے۔ لہذا کہ یہ اور مفتی جمیل صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ جو دربار اشرفیہ سے لے کر آئے ہیں مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خوں، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں۔ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یہ لا کے کوئی ایسے ہی دے دے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کی فیکٹری ہے تو بیٹے کو کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے، بالکل ہی ان پڑھ جاہل گھر میں بیٹھا رہے تو تھوڑے دنوں میں فیکٹری بھی بند ہو جائے گی۔ اس کو شروع سے وہ لاتا ہے اور لاتا ہے، سکھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ علم بھی پڑھاتا ہے، جس قسم کا کاروبار ہے وہ علم بھی پڑھاتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو لاتا بھی ہے۔ پھر حکیم الامت فرماتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اولیاء اللہ کے پاس لے جایا کرو، لے جایا کرو، چاہے ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ بات ہم لوگ نہیں سمجھتے، بچوں کو نہ نماز میں لاتے ہیں نہ نیک مجلسوں میں لے جاتے ہیں۔ بچوں کا حال کیا ہے کہ مسجد کا راستہ ہی ان کو یاد نہیں، وہ ان کا فیشن اور یہی سب، دوستوں میں گھوم رہے ہیں، بائکیں چلا رہے ہیں، ویلنگ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ ارے یہ مانتے نہیں، آپ شروع سے لے کر آئے ان کو مسجد میں، جب 10 سال کا ہونے لگا آپ نے ان پر سختی کی، اگر سختی کرتے اور نگہداشت کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، لیکن ہم سب اس وقت نہیں کرتے، بعد میں کہتے ہیں بچہ نافرمان ہو۔ کس کا قصور ہے یہ؟ آپ نے بنیاد صحیح نہیں رکھی۔ بنیاد اگر ہم نے صحیح رکھی ہے اور ہم نے اپنی سی کوشش کر لی، پھر وہ بڑا ہو کے بگڑ گیا تو وہ جانے اور اس کا مقدر جانے اور اللہ جانے۔ لیکن ہم نے جی جب کمزوری کی، اس کو مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، سو رہا ہے پڑا ہوا، سونے دو، بیچارہ بچہ ہے، 12 سال کا بچہ سو رہا ہے، اس پہ رحم کھا رہے ہیں۔ یہ رحم کھانا ہے؟ سونے دو۔ رحم کھانا یہ ہے کہ اس کو آگ سے بچاؤ، مسجد میں لاؤ۔ کیا بات ہے کیوں پڑے سو رہے ہو؟ اٹھو میرے ساتھ چلو۔ یہ ہے بچے، اور اس کو اللہ والوں کے پاس لاؤ۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں کہیں گے تم اپنے لباس کو تبدیل کرو، پینٹ شرٹ چھوڑو، شلوار قمیص پہنو، پائچے اوپر کرو، بلکہ ہمارے پاس بیٹھتے رہیں گے، آہستہ آہستہ خود بخود ان کو انسیت پیدا ہوگی، پھر محبت پیدا ہوگی، اور پھر وہ خود بخود ایسی مجلسوں میں آئیں گے۔ اور یہ بھی اطباء نے لکھا ہے، حکماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بھی والدین کو چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو شرم و حیا کی ہوتی ہے۔ 6 مہینے کا بچہ ہو، سال کا بچہ ہو، تو جب 6 مہینے اور سال کے بچے کو بری بات اثر کر سکتی ہے، وہ اس سے اڈاپٹ کرتا ہے اور اس کی طبیعت میں بے حیائی آ سکتی ہے، تو 10 سال کا بچہ اچھی بات اڈاپٹ نہیں کر سکتا؟ اگرچہ سمجھ میں نہ بھی آئے، وہ ادھر ادھر کچھ کر رہا ہے، لیکن اس نیک ماحول کا اثر اس پر ہوگا، اس نیک ماحول کا اثر اس پر ہوگا۔ لہٰذا ہم لوگ یہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں، اس کو بچپن میں جاؤ بچہ، آج کل اچھے خاصے بڑے بچے، یہ تو اب موسم بہتر ہوتا جا رہا ہے، ورنہ جب اسکول کھلے ہوتے تھے رمضان میں اسکول جا رہے ہیں، روزے نہیں رہے، 12 14 سال کے لڑکے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، 15 سال کے لڑکے، حالانکہ ان پر تو روزے ضرور، چاہے اسکول نہ آگاہ کرا دو، لیکن روزہ چھوڑنا کسی طرح جائز نہیں۔ لیکن یہ فکر نہیں ہے والدین کو، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں نافرمان ہو گیا، مولانا کچھ پڑھ کے ایسا تعویذ دے دیجئے صحیح ہو جائے۔ اب تعویذ سے صحیح ہوگا؟ بگاڑا آپ نے بغیر تربیت کی، اب تعویذ سے آپ کہیں مکان ٹیڑھا بن گیا، وہاں تعویذ دے دیجئے مکان سیدھا ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت والا کے پاس جب آئے گئے، آپ میرے بیٹے کو ذرا والدین کے حقوق سکھا دیں، میں بہت بدتمیزی کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ نے ان کو قرآن پڑھایا بچپن میں، کوئی حدیث پڑھائی، کوئی دین کی بات سنائی؟ ہاں یہ تو موقع نہیں ملا، بس انگلش اسکول میں پڑھایا، باہر تعلیم حاصل کرنے گئے، سب کچھ بیچ باچ کے باہر بھیجا بچوں کو، اور آ کے اب بچے کیا ہے، بچوں نے ابا کو چوکیدار بنایا ہوا ہے، وہ خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ جاگے رہیے، جب ہم آئیں گے تو آپ دروازہ کھولیں گے، تو وہ حضرت سے آ کے فریاد کر رہے ہیں، حضرت فرمایا آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا، ہم ان کو کیا آپ کا ادب سکھائیں؟ دین ادب سکھاتا ہے، دین ادب سکھاتا ہے کہ والدین کا کتنا ادب ہے، جاگے رہنا تو دور کی بات، اور آ کے والدین کے پیر دباؤ، دین یہ سکھاتا ہے۔ اور دنیا یہ ہے کہ بس سیلف، آج والدین بھی نہیں کہتے، اولاد کو تو فکر ہی نہیں، والدین بھی نہیں ان سے خدمت لیتے اور ان کو طریقہ بتاتے، تو دین ان کے اندر آئے گا۔ حضرت ہردوئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت ان کے والد صاحب جو حضرت تھانوی کے صحبت یافتہ تھے، حضرت ہردوئی جو ہمارے حضرت کے شیخ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کے ابا نے
برسر اجتماع جب کوئی بڑا جلسہ ہو رہا تھا، فرمایا میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا، خود مسٹر آدمی تھے، بڑے ڈپٹی کلیکٹر بڑے آدمی تھے، میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، دین سکھائیں اور دین پڑھائیں، کیونکہ میرے 4 بیٹے ہیں، سب سے زیادہ خدمت میرا مولوی بیٹا کرتا ہے، اور بیٹے اگرچہ کرتے میں ٹھیک ہے شریف ہے، او بیٹا فلانے رمضانی ابا کو پانی پلانا، او فلانے ذرا پالش کر دینا، اور مولوی ابرار خود لے کر پالش کرتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں۔ یہ ہے والدین کی خدمت جو دین سکھاتا ہے۔ میں نے اپنے استاد کو دیکھا بنوری ٹاؤن میں، اب بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، اپنے ابا جو جاہل نہیں، ان کو اجہل کہنا بھی جائز، الف با تا سا بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن بیٹا عالم ہے اور بیٹا پیر دبا رہا ہے۔ دین یہ سکھاتا ہے، اور دنیا یہ سکھاتی ہے کہ آرام سے سینہ تان کے ہاں ہم جب آئیں گے ہماری مرضی ہے، کیونکہ اس کو ادب نہیں سکھایا ہم نے، تو یہ کس کا؟ اسی لیے دین پر نہ چلنے کا نقصان صرف آخرت ہی کا نہیں ہے، دنیا میں بھی آدمی بھگتتا ہے، سمجھ نہیں سکتا الگ بات ہے، بھگتتا ضرور ہے، وہ سمجھتا نہیں یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کسی نے اس پہ کچھ کرا دیا، کسی نے نہیں کرایا، آپ نے اس کو نیک صحبت دی، آپ نے اس کو نیک بنانی، آپ نے اس کو اللہ کا حق سکھایا، آپ نے صحیح قرآن پڑھایا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے والدین نے بچپن میں صحیح قرآن نہیں پڑھایا، آج ہم پڑھ نہیں سکتے، تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے نہیں پڑھایا، جو بھی کیا، تو آپ انہی کو عذاب دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا قرآن صحیح کر کے ان کو، بلکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، جو تھا وہ چلے گئے، جو گزر گئے اب ان کی برائی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے، اپنے ساتھ اپنے اولاد کی نیکی کی بھی فکر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔